والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ لوگوں نے اسے روکا اور ڈانٹا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ جب اس نے اپنا پیشاب پورا کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لانے کو فرمایا اور پانی اس پیشاب پر ڈال دیا گیا۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ فقہ الحدیث کے عنوان سے منعقد ہونے والی نشستوں کی یہ ساتویں کڑی ہے۔ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کو نقل کرنے سے جو مقصد ہے اصل یہاں وہ یہ ہے کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، یہ بتلا ہے۔ پیشاب ناپاک ہے، اس ناپاکی کو ختم کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو یہ بات سامنے آئی کہ پیشاب پر پانی بہا دیں، اس حد تک تو اس حد تک کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، اس کی بو مٹ جائے۔ بنیادی مسئلہ ہے، اس روایت کی بنیاد پر یہ ہے، اس بارے میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، سبوں کے پیشاب کا حکم یہی ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ہم سب کو معلوم ہے کہ دودھ پیتے بچے کا معاملہ اس سلسلے میں ذرا الگ ہے، اور اس کے پیشاب کے سلسلے میں شریعت نے ذرا نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ حدیث انشاءاللہ ہمارے سامنے اس سلسلے میں آئے گی۔ تو یہ تو بنیادی مسئلہ ہے۔ اب اس حدیث سے کچھ اور مسائل بھی سامنے آتے ہیں، تو ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی گئی کہ نجاست کو دور کرنے کا جو ذریعہ ہے نا، پانی ہی ہے، یعنی پانی ہی سے نجاست دور ہو، دوسری چیز سے نہیں۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا موقف اور مسلک یہی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پانی متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے۔ کوئی سی بھی ایسی چیز جس سے نجاست کا اثر ختم ہو جا رہا ہے تو یہ طہارت کے لیے کافی ہے، یہاں تک کہ اگر پیشاب سوکھ جائے، اس کا اثر زائل ہو جائے سوکھنے کی وجہ سے، تو یہ سوکھنا بھی کیا ہوگا؟ طہارت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جو موقف ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف قابل ترجیح ہے، قابل ترجیح ہے۔ مٹی استعمال کرنے کی بات ہم کو معلوم ہے،
ظاہر سی بات ہے کہ پیشاب وغیرہ کو ظاہر کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو جدید جو ذرائع استعمال کی جا رہے ہیں ٹیشو وغیرہ اس دور میں، تو ان کے سلسلے میں بھی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان سے بھی نجاست دور ہو جائے گی. پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. مزید صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتے مسجد نبوی میں آ جاتے، پیشاب کر لیتے، ہم ان پر کچھ بھی بہاتے واتے نہیں تھے. تو سوکھ جانے کو ہی پاکی کا ذریعہ سمجھ نہیں جاتا. صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. تو فکس ہونے کی بات مرجو ہے. آج بات یہ ہے کہ نجاست کا دور ہونا آسان ہے. کسی بھی ذریعے سے نجاست دور ہو جا رہی ہے، گندگی دور ہو جا رہی ہے تو پاکی حاصل ہو جائے گی. تو یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. اب اس روایت کی بنیاد پر کچھ اور باتیں بھی ہیں. تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ روایت میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ایک دیہاتی آیا اور آ کر اس نے کیا کیا، پیشاب کر دیا. کہاں کیا اس نے پیشاب؟ مسجد میں. کون تھا یہ؟ دیہاتی تھا نا. اس بنیاد پر علماء نے یہ بات لکھی کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شہر سے، تعلیم و تعلم کے مقامات سے دور ہونے سے آدمی کے اخلاق الگ ہو جاتے ہیں. لوگوں کے بیچ میں، ایسے لوگوں کے بیچ میں جو مہذب ہیں، ہے نا، اور جن کو تعلیم نصیب ہے، تربیت نصیب ہے، ایسے لوگوں کے درمیان رہیں گے تو معاملہ کچھ اور ہوگا. اور اگر تربیت کے مقامات سے دور ہوں گے تو معاملہ کچھ ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہی دیکھا، انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو فوری طور پر روکنے کی طرف اور ٹوکنے کی طرف بڑھے ہو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں کہ روکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ رہے. یہ کس لیے؟ تربیت ملی ہوئی. ان کو معلوم ہے کہ پیشاب نجس ہے اور مسجد یہ نجاست کی جگہ نہیں ہے، بول و براز کی جگہ نہیں ہے. ان کو معلوم ہے، اس لیے کہ وہ پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں رہ رہے، شہر کے ماحول میں رہ رہے. جو دور ہے اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. اس کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ کیا کہاں پیشاب کرنا اور کہاں نہیں کرنا ہے. تو یہ بات بھی ہم کو معلوم ہو رہی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آگے بڑھ کر جو روکا ہے نا، تو اس سے جہاں یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ پیشاب کیا ہے، ناپاک چیز ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر خلاف شریعت کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے. روکنا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک کام ہے ہر آدمی کے ذمے. جس کو بھی علم ہے نا تو اپنے علم کے دائرے میں رہ کر وہ کیا کرے گا؟ اس فریضے کو انجام دے گا. کوئی صحیح کام نہیں کر رہا ہے، کرنا چاہیے اس کو کہے گا یہ کرنا چاہیے آپ. اور کوئی غلط کام کر رہا ہے نا تو اس کو روکے گا اور کہے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے خلاف ہے. تو پہلے کو امر بالمعروف کہتے ہیں، دوسرے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. بھلائی کا حکم دینے کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور برائی سے روکنے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ کام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر نہیں ٹوکا کہ تم نے کیوں روکا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے صرف نرمی اختیار کرنے کی بات کی اور اس کی حالت کا اعتبار کرنے کی بات کی. تو اس کی حالت کیا ہے اس وقت؟ اس کی حالت یہ کہ وہ پیشاب کر رہا ہے اور پیشاب کرنے کا آغاز اس کی طرف سے ہو گیا ہے. اب روکنے کی صورت میں مفسدہ ہے نا. تو ایک چھوٹا مفسدہ ہے ان برائی اور دوسرا بڑا مفسدہ ہے، چھوٹی بڑی برائی. تو دو برائیوں میں سے ایک برائی کو قبول کرنے کا ہی راستہ اگر سامنے آدمی کے سامنے ہے نا تو کون سا مفسدہ برائی قبول کریں گے؟ چھوٹے کو. تو اخف الضررین، دو نقصان دہ چیزیں اگر سامنے ہیں نا
تو ان میں سے جو ہلکی چیز ہوگی اس کو قبول کرنے کا اصول ہے شریعت کیا ہے، یہ روایت اس کی دلیلوں میں سے۔ اب سوال یہ کہ کیا ضرورت تھا کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے سے منع فرما دیا؟ تو ضرورت کیا ہے؟ تو ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ پیشاب روک دینے سے اچانک اس کو جسمانی طور پر نقصان لاحق ہو سکتا تھا، اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایسی صورت میں گردے اور مثانے کی بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لاحق ہو جاتا ہے، تو یہ مصیبت ہے۔ دوسری مصیبت کیا کہ زمین ناپاک ہو جائے، ناپاک ہو جائے، اس کی پاکی کا سامان ہو جائے گا، اس کو پاک کر لیں گے، لیکن ایک بیماری ایک آدمی کو لاحق ہو تو پریشانی مسلسل رہ جائے گا نا۔ تو بڑی مصیبت کو دور کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ دوسری بات اس سلسلے میں علماء نے یہ کہی ہے کہ روک رہے تھے صحابہ، اب جب روک رہے تھے نا تو ہوتا کیا ہو، اب وہ روکنے کی کوشش میں ادھر ادھر ہوتا تو اس کا کپڑا نجس ہو جاتا، اس کا بدن نجس ہوتا، اور ایک خاص جو حصہ ہے نا نجس ہو رہا تھا ابھی مسجد کا، صرف وہ حصہ مخصوص نجس نہیں ہوتا بلکہ اس کا دائرہ نجاست کا اور بڑھتا، تو اس طرح سے کئی نجاستیں سامنے آتی، تو ایک نجاست کو قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری نجاست بڑی نجاست کو روکنا تو ہے، لیکن روکنے کی یہ حکمتیں معلوم ہونی چاہیے داعی کو۔ یہ بات داعی کو کیا ہے، روکنے کا موقع کیا ہے، برائی ہے، لیکن اس موقع پر اس برائی سے روکنا ہے یا نہیں وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ صلاحیت ایک داعی کو ہونا چاہیے، ورنہ یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے سکھلایا، تو وہ بڑا اہم ہے مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے پانی بہانے کا حکم دیا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسجد ہے، مسجد کی تعمیر کس لیے ہوتی ہے؟ تو کہا کہ مسجد کی تعمیر کس لیے ہوتی ہے؟ کہا کہ اس لیے ہوتی ہے کہ بول و براز اور گندگی کی جائے، اس لیے نہیں، انما ہی لذکر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، والصلاۃ نماز کے لیے، وقراءۃ القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت کا مقام ہے یہ، تو یہ کرنا چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسلوب تھا نا سمجھانے کا، نرمی کا، تو اس اسلوب کا اثر کیا ہو گیا؟ تو اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آدمی کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو حکم دیں گے اور اس کو روکیں گے، اور روکنے کے سلسلے میں جو انداز اور اسلوب اختیار کریں گے نا، آدمی کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، ایک آدمی پڑھا لکھا جس کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان رہا ہے پھر بھی شرارت کر رہا، غلطی کر رہا نا، تو اس کو ٹوکنے کا انداز الگ ہوگا۔ لیکن ایک آدمی معذور ہے جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لا علم ہے، جاہل ہے، تو اس کو سمجھانے کا انداز الگ ہوگا۔ تو الگ انداز ہوگا تو پھر کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ تو روایت میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہم ارحمنی و محمدا، کیا کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ اب اتنی سی بات تو کافی ہو سکتی تھی نا، تو یہ بھی حالت کی رعایت کی بات ہے، اور دلیل مل رہی ہے کہ حالت الگ ہے۔ کیا کہا آگے کہ ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہیں کرنا۔ تو جس نے نرمی کی ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے کہ اس کو رحمت میں شریک کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے لوگوں نے لاٹ لگائے نا پہلے، تو ان کے سلسلے میں رویہ اور جذبات مختلف ہو گئے۔ کیا ہے، کسی اور پر رحم نہیں کرنا ہے اللہ، تو ٹوکنا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ٹوکنا کب ہے اس کو سمجھنا ہے، ٹوکنے کے سلسلے میں اسلوب کیا اختیار کیا جائے گا اس کو معلوم کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں نا دعوت میں، تب دعوت کے اثرات برآمد ہوتے ہیں، دعوت کی قبولیت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، ورنہ کیا ہے، ورنہ نفرت پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہے نا۔ پہلے اتنے ایک آدمی کو سنت توحید کچھ بھی نہیں معلوم ہے، آیا ہماری مسجد میں اور ہم نے اس کے ساتھ ایسی سختی کی اور اس کو ایسا رگڑا نا، کیا وہ کان پکڑتا ہے؟ نہ، ان کی آنے جانا، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ بڑے سخت لوگ ہیں۔ تو یہ نرمی سختی کا پیغام ہماری طرف سے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے ہمارے لیے. اس اسوے کو ہم کو سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال جو خلاصہ ہے اس حدیث کا وہ کیا ہے؟ پیشاب ناپاک ہے، ناپاک کو دور کرنا چاہیے. کسی چیز سے بھی دور ہو جائے ناپاکی تو کافی ہے، لیکن پانی چونکہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ سریع الاثر ہے. سمجھ میں آ رہی بات کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی جلدی اثر انداز ہونے والی چیز ہے، اور اصل تو وہی ہے ناپاکی کے سلسلے میں. اس لیے پانی موجود ہے تو پہلے پانی ہی استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ کریں گے یعنی پانی کا استعمال، تو استنجا کے لیے پانی استعمال کرتے تھے نا قبا والے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں نا اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. کیا کرتے تھے وہ؟ تو پانی استعمال کرتے تھے، تو پانی اصل ہے. لیکن دوسری چیز سے بھی اگر نجاست کا اثر زائل ہو جا رہا نا تو یہ زائل ہونا کیا ہے؟ کافی ہے نجاست کے دور ہونے کے لیے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.